ہاں جی ویورس السلام علیکم۔ یہ جو ابھی میں ویسے بیٹھا ہوا تھا اوپر چھت پہ، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو پیجن ہے جو ابھی تو یہ اندر چلا گیا، لیکن اس کے بچے جو چھوٹے باہر ہیں، اب وہ ان کی کوشش ہے کہ جی یہ ہمیں اسی طرح ہی اسٹمک فیڈنگ کریں جیسے مطلب یہ پہلے ان کے ساتھ یہ بڑے جو پیجن ہیں، جو پیرنٹس پیجن ہیں، وہ کر رہے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مجھے وہ چیز یاد آ رہی، دیکھیں یہ جانور جو ہوتے ہیں اینیمل، ان کی انسٹنکٹ کے اندر بھی یہ ایک چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ایک وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی آپ جاؤ جنگل میں اور وہاں سے مطلب ایک وہ لکڑی کا وہ ایک ڈنڈا یا جو بھی وہ ایک پیس تھا، یعنی لاگ، وہ آپ لے آئیں۔ وہ لائے، آپ نے کلاڑی جو تھی وہ اپنے ہاتھ سے اس کے اندر وہ ٹھونک دی، فکس کر دی، اس کو کہا کہ جاؤ اس سے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو۔ تو یہ بیسیکلی جو یہ پیرنٹ پیجن ہے، یعنی یہ میل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے پیچھے باہر نکلے تھے، تو اس نے مطلب ایک کوشش، یہ ان کو بیسیکلی اسٹمک فیڈنگ نہیں کرنے چاہ رہا تھا، کیونکہ ان کو جو سکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جیسے ابھی یہ خود دانے پڑے ہوئے کھا رہا ہے، تو ان کو بیسیکلی یہ لرن کروا رہا تھا کہ جی آپ ان کو مطلب وہ کھائیں، ان کے سامنے کھا رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ اینیمل کے اندر کتنی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ ایک کس طریقے سے یہ اپنے ان کو جو ان کے بیبیز ہوتے ہیں ان کو جو کیسے جو چکس ہوتے ہیں ان کو کیسے یہ لرن کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان تو بڑی بات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہوا ہے۔ اور اب دیکھیں اسی طرح یہ جو چھوٹے یہ چکس تھے اصیل کے، یہ مطلب وہ مرغی اپنی آوازیں نکالتی تھی، ابھی میں نے 2-3 دن سے ان کو الگ کر دیا۔ جو دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ پھر رہے ہیں، وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ نظر آ رہے ہیں، وہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر چڑھا ہوا، جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ مطلب کہ اوپر چڑھ کے بھی وہ پتوں تک، یہ دیکھیں آپ کو پریکٹیکل نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کے اوپر چڑھا ہوا بیٹھا ہوا مزے سے، اور اس کی کوشش ہے کہ میں اندر جاؤں اور جو پتے مجھے ملے نا تو میں ان کو نہ اب یہ لرن کر چکے ہیں ان کی، اب وہ ماما ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مدر ہین ان کے ساتھ نہیں ہے، اب انہوں نے یہ چیز خود سیکھ لی ہے، اور یہ خود یہ دیکھیں یہ پریکٹیکلی اس کے اندر گھسا ہے کہ یہ میں نے پروٹیکشن لگائی تھی، لیکن اس کے لیے پروٹیکشن کوئی چیز نہیں ہے، اندر گھسا ہوا ہے۔ میں آپ کو اور بھی دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ اندر اس کے گھسا ہوا، یہ دیکھیں پریکٹیکلی گملے کے اندر ہے، اور یہ اپنی اس نے پھولا پھالی اس کے اندر شروع کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ سیکھ چکے ہیں کہ ہم نے کیسے جمپ کر کے بھی وہاں تک جانا ہے، اس تک بھی یہ پہنچنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے آگے میں نے گملے لگا کے اور وہ کچھ وہ سوکھی جو ڈرائٹ برانچز ہیں، ٹویگز ہیں، شاخیں ہیں، وہ لگائی ہوئی ہیں، تو شاید ان کی بھی وہ پہنچ نہیں بنتی۔ تو باقی یہ آپ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ جو یہ دیکھیں اب میں نے کیا ہے تو یہ چیخیں مار رہا ہے، تو یہ مطلب انڈیپینڈنٹ ہو چکے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی شروع سے ہی جو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم بچوں کو ایسی ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں، ایسے ان کے اندر وہ سکل آ جائے، ہنر آ جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ بات صحیح ہے کہ وائی ناٹ ٹو بیکم دا باس آف یور سیلف، آپ اپنے باس خود بنیں۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ڈیفینیٹلی بزنس کرنے کے لیے بڑی اماؤنٹ چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ ظاہر ہے ہم سارے غریب لوگ ہیں اور وہ اس لیے نہیں ہو پاتا، لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی سکلز کے ساتھ ہم بچوں کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسکولز کے اندر جو ایسی لرننگ ہو، ایسی ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہو کہ وہ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ سکل ان کے پاس آنی شروع ہو جائے، اور وہ ایک مطلب کہ خود اس کو ارننگ کی طرف جانا شروع کر دیں۔ اور یورپین کنٹریز میں جو ہوتا ہے، بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ
پیرنٹس نے نہیں ہمیں فیڈنگ ساری زندگی کرنی، اس لیے وہاں پہ وہ سیلف ریلائنس کی طرف لوگ جلدی چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ادھر بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہو بھی رہی ہوں گی۔ اور میں نے ایک یونیورسٹی کا ایک تھا لاہور کا بندہ، اس نے نئی یونیورسٹی ایم کے نام پہ وہ کھولی ہوئی ہے، تو اس کا میں لیکچر سن رہا تھا وہ اس پہ، تو اس نے کہا جی کہ ہم یونیورسٹیز کی جو تھریٹیکل چیزیں وہ تو ہر یونیورسٹی کرے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ سکل ان کے پاس ہو، جو ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جائیں تو ان کے ہاتھ میں سکل ہو، تو اپنی اس سکل بیس پہ وہ کچھ نہ کچھ یہ نہ ہو کہ کل کو جی ہمیں تو نوکری نہیں مل رہی، اور ٹھیک ہے جاب ہے ہی نہیں ہے، جو کنٹری سچویشن ہے وہ بالکل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کچھ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں، آپ بنگالیوں کو دیکھ لیں اور کافی اگزامپلز آپ کے پاس ہوں گی، لوگ یعنی سخت سے سخت جس کو سٹرینوس جاب کہتے ہیں اس کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہنر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ باہر سے منگوانی نہیں پڑیں گی۔ اگر یہاں سے بھائی ہم سب کے پاس ہنر ہو جائے، ہم خود ہی اپنی چیزوں کو یعنی ارینج کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑی بات ہوگی۔ تو ضرور اس پہ ناظرین اس پہ ضرور سوچیں، فوکس کریں۔ میں کافی حد تک کوشش کر رہا ہوں کہ موٹیویٹ بھی کروں، انکریج بھی کروں، ایسی چیزیں بار بار میں لا رہا ہوں جس میں پلانٹس کے حوالے سے بڑے میں نے لیکچرز دیے ہیں، پیٹس کے حوالے سے، جنرل کیڈٹ کالج کے لیے جو ہمارے ISSB میں بچے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے کو بڑی اماؤنٹ پے کریں اور ان کو جو لیکچرز دیں، نہیں، یہ فری آف کاسٹ لیکچرز ہیں اور اس کو اپلوڈ ہو رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں اور فائدہ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو آج ٹوڈے انشاءاللہ ایک لیکچر ارینج ہے جس میں کچھ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ بھی کریں گے۔ دے آر ایٹ ڈسٹنٹ پلیس، آئی ایم ایٹ سم ویئر ایلس، تو ہمارا جو ویڈیو لنک ہے اسی کے ذریعے وہ میں لیکچر ان کو وہ کروں گا، کیونکہ آج کل ایئر فورس میں کچھ انرولمنٹ کے حوالے سے رجسٹریشن ہو چکی ہے، ابھی ان لوگوں کے پیپرز ہوں گے، تو اس تیاری کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تھینک یو ٹو آل، السلام علیکم۔